یا لگے گا شروع میں. تو قومی یہاں پر یہ حالت نصب میں ہی ہے. جب پہلے وہ قومی تھا تو حالت رفع میں تھا. اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں, کیونکہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو شکل ایک ہی بن جاتی ہے. قومی حالت رفع میں قومی, حالت نصب میں قومی, حالت جر میں قومی. اب یا کی وجہ سے آپ اس قومی کو حالت نصب میں قومی کہیں گے, کیونکہ یہ مضاف اب کا حالت نصب میں ہے. اچھا, اب اس میں سے آپ یا متکلم کو حذف کریں تو پیچھے کیا بچے گا؟ یا قومی, اے میری قوم. اور بعد قرآن مجید میں اس کا رسم الخط جو ہے آپ کو اس طرح ملے گا, یا قومی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِي, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. تو وہاں آپ کو یہ اسلوب ملے گا یا قومی کے ساتھ. ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہارون کی بہن, مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. بہن اختن, ہارون آپ کا غیر منصرف اسم ہے. دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مضاف مضاف الیہ قواعد اپلائی کر کے بنائیں. کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ اختو ہارونا, ہارون کی بہن. اس کے شروع میں یا حرف ندا داخل کریں. اختو کیا بن جائے گا؟ یا اختہ ہارون. تو مریم سلام علیہا جب آئی تھی اپنی قوم کے پاس, قالو کہنے لگے یا مریم. اب دیکھیں, یا مریم, مریم غیر منصرف اسم ہے, تو یا مریم, اے مریم, لقد جئتی شیئا فریا, تم نے بہت برا کام کیا ہے. یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی. تو یہ کنسٹرکشن اب آپ نے غور کرنا ہے. حروف ندا کے لیے ایک حرف اور استعمال ہوتا ہے, وہ بھی چونکہ استعمال آپ اکثر اسے استعمال کرتے ہیں, اس حوالے سے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. میم مشدد, یہ بھی حرف ندا ہے عربی زبان کا. میم مشدد حرف ندا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, بالکل یا کے ایکولنٹ ہے. لیکن یا اور میم مشدد میں ایک فرق ہے استعمال میں. یا آپ نے دیکھا کہ شروع میں آتا ہے, میم مشدد اینڈ پر آئے گا. ایک فرق, یا شروع میں, میم مشدد اینڈ پر. یا اللہ, دوسری بات میم مشدد کے حوالے سے کہ میم مشدد صرف اللہ کے ساتھ استعمال, یا شروع میں, میم آخر میں, اور میم مشدد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اس کے بعد اب آپ میم مشدد آپ لگائیں گے اور یہ کیا بن جائے گا؟ اب شد والا حرف ہے, اس سے پیچھے پیش ہے یا زبر ہے, تو پھر اسے بھی زبر دی جاتی ہے. اللہم, ٹھیک, تو یہ شکل بنے گی آپ کے سامنے, اللہم. تو آپ کو جو اسلوب ملے گا زمانہ جاہلیت میں بھی, ابو جہل بھی جب اللہ کو پکارا کرتا تھا تو اللہم کہہ کر ہی پکارا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں آپ کو سب کی سب جو ہے اللہم کے ساتھ ہی ملیں گے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بڑی خوبصورت دعا ہے, اللہ تعالیٰ نے زبان سے ادا کر دی, اور اس میں وہ اسلوب جو ابھی ہم پڑھ کر ہٹے ہیں اس کو آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. دیکھیں, مانعن کہتے ہیں عربی زبان میں منع کرنے والے کو, مانعن روکنے والا. موطعن کہتے ہیں عطا کرنے والے کو, موطعن. مانعن روکنے والا,
موتن دینے والا، عطا کرنے والا. ابھی ہم نے لا نفی جنس پڑھا ہے آج، ان کے ساتھ لا نفی جنس کا استعمال کریں، کیا بن جائے گا یہ؟ لا مانع. اس کے ساتھ لا نفی جنس کا استعمال کریں، لا موتع. اب یہ اسلوب بھی ہم نے پڑھ لیا. تو الحمدللہ اب یہ دعا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو، کہ اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق انسان کا ہونا چاہیے. اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہیں منع کر سکتا، کوئی نہیں روک سکتا جسے تو عطا کرتے. ولا معطی، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے لما منعت، جسے تو روک دے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی رتبے والے کو اس کا رتبہ، اس کی برتری تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. خوبصورت دعا ہے، مسنون دعا. نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو آپ کے اذکار مسنونہ میں سے ملتی ہے وہ یہ دعا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو آپ پکا کریں. آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، نبی کی پیارے رسول کی پیاری دعائیں بہت سارے ناموں سے آپ کو ملیں گی. خصوصاً دعائیں کیا مانگا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا. ٹھیک، ہمیں سے اکثر و بیشتر دعا پڑھتے ہیں. دعا مانگی کیسے جاتی ہے، اور پھر ان الفاظ پہ آپ ذرا غور کریں گے، اور ابھی گرامر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ شوق بھی پیدا کرے گی کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے. تو اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ دعا ہے، مثلا چھوٹی سی دعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے. ایک انسٹرکشن آپ کا ہوم ورک ہے چھوٹا سا، وہ آپ نے یا کے اعتبار سے کر کے آنا ہے. پھر آپ کے سامنے وہ بھی حصہ کھلے گا انشاءاللہ تعالی. اے اسرائیل کے بیٹو، ایک انسٹرکشن ہو گیا آپ کی. اسے آپ کوشش کریں. مرکب اضافی کے ساتھ ہم حرف ندا یا کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں اسرائیل کے بیٹے کون سی کنسٹرکشن ہے اس کو بنانا، پھر اس کے ساتھ یا کا استعمال کر کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بار بار اسلوب جو استعمال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سبق کو اسی طرح آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، مجھے بھی استقامت دے، خیر و عافیت سے اس سے مکمل کرے. ہم پہ جو مشکلات اس کلاس کے حوالے سے آتی رہتی ہیں، یعنی آسان کام نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں صبح فجر کے بعد رات کو ہم جتنا مرضی جلدی سونے کی کوشش کریں، ہم جلدی نہیں سو پاتے. پھر اٹھنا، پھر دعوے ہمارے اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اقبال، واقعی اقبال ہے، بڑی پیاری انہوں نے بات کی تھی کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.